آپ نے میرے پریویس عہدیداران کے ساتھ تعاون کیا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں اس کے ساتھ انصاف کرنے کی جتنی میرے اندر صلاحیت ہے پوری کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اپنے سینئرز کا، اپنے پی ایچ ایم اے کے ممبران کا، جنہوں نے میرے پہ بھروسہ کیا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہ ایک ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ خاص طور پہ میں کاشف ضیاء صاحب کا، میاں فروخ صاحب کا، حاضر خان صاحب کا، چودھری اسلم صاحب کا، حاجی سلامت صاحب کا، محمد احمد صاحب کا، راشد محمود صاحب کا، اور جتنی بھی میری ایگزیکٹو باڈی ان سب کا، جن کا نام میں لے گیا، جن کا نہیں لے سکا اس کے لیے میں معذرت، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اب اس پریس کانفرنس کو بلانے کا ایک تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی میڈیا کے ساتھ اپنا ذاتی طور پہ میرا یہ پہلا انٹریکشن ہے، تو میں چاہتا تھا کہ ایک تو ہم لوگوں کی ذرا شناسائی ہو جائے۔ دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ سارے لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ جو ہمیں اس وقت انڈسٹری میں اتنے زیادہ مسئلے مسائل درپیش ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہوئے، اور یہ سارے اس وقت انڈسٹریلسٹ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہر بندے کی اپنی ایک پین ہے، اور کیومولیٹیو ایفرٹ کر کے شاید ہم جو قائد ایوان تک ہیں ان مسئلوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بھی کوئی سنوائی ہو سکے، کیونکہ ہم جو ہیں اس سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے اس پوری پاکستان کی، جہاں پہ سب سے زیادہ لیبر انوالومنٹ ہے، نہ وہ اسپننگ ہے، نہ وہ ویونگ ہے، نہ وہ پرنٹنگ ہے، نہ وہ کوئی اور سیکٹر ہے۔ سب سے زیادہ جو روزگار، جو گھرانوں کا روزگار ہے، وہ سب سے زیادہ لیبر انٹینسو انڈسٹری جو ہے وہ ہماری گارمنٹ انڈسٹری ہے، جس کو سب سے زیادہ نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے اس وقت۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اس وقت انڈسٹری کو جو امپورٹنس ملنی چاہیے وہ کوئی بندہ بھی اس وقت ہماری انڈسٹری کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے ہمارے کچھ چیلنجز ہیں جو بڑے بیسک سے چیلنجز ہیں، جن کو میں ون بائی ون آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کی جو ریمیڈی ہے، جو ان کے حل ہے، کچھ تو میں خود تجویز کروں گا، کچھ ہم چاہیں گے کہ جب میں یہ سامنے ہم قائد ایوان تک لے کے جائیں تو ہماری اپنی گورنمنٹ سے بھی گزارش ہوگی کہ ہماری سنوائی ہو سکے اور وہ اس کے لیے ہمیں بہتر سے بہتر جو حل ہے وہ بتا سکیں۔ سب سے پہلے تو جی جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ انرجی کاسٹ جو ہے اس وقت، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے ہمارے لیے اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس وقت جو الیکٹریسٹی پرائسز ہیں ہماری، وہ پورے خطے میں وہ سب سے زیادہ اس وقت ہمارے پاکستان میں ہے، نہ وہ بنگلہ دیش ہے، نہ ویتنام ہے، نہ وہ انڈیا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے الیکٹریسٹی وائز وہ ہمیں پاکستان کو بیئر کرنی پڑ رہی ہے۔ اب الیکٹریسٹی ایک ایسی چیز ہے جیسے انسان کے لیے آکسیجن ہے، انڈسٹری کے لیے الیکٹریسٹی وہ آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ اب جب آپ کی آکسیجن ہی آپ کے لیے اتنی ایکسپینسو ہو جائے گی، اب کیسے اپنے گھر سے ویک ہو کے نکلیں گے تو ہم خطے میں کیسے اس سے کمپیٹ کریں گے؟ یہ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے، اس کو ہم لائٹلی لے نہیں سکتے، اور جتنی بھی انڈسٹری اس وقت سفر کر رہی ہے اس کا جو بیسک سب سے فنڈامنٹل پوائنٹ ہے وہ انرجی کاسٹ ہے۔ آپ اس کی یہ مثال لے لیں کہ جو اس وقت بنگلہ دیش میں جو کاسٹ ہے وہ 10 سینٹس پر kWh ہے، جبکہ پاکستان میں وہ سیم کاسٹ جو اس وقت ہمیں 12 سینٹس پر kWh پڑ رہی ہے۔ سیم گوز فار دا گیس سیکٹر۔ گیس میں اس وقت جو بنگلہ دیش کو کاسٹ آ رہی ہے $9.58 پر MMBTU آ رہی ہے، جبکہ ہمیں پاکستان میں اسی کے لیے 10.40 پے کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جب تک ہماری انرجی کاسٹ جو ہے وہ اس کا مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی بھی لیول پہ جا کے کمپیٹیٹو ہو سکیں گے۔ یہ تو ہو گیا میرا انرجی کے حوالے سے جو پوائنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، اور میری پوری کوشش ہوگی، آج تو یہ پریس کانفرنس ہے، ہم اس مدعے کو لے کے جہاں تک ہم جا سکیں اپنے ممبران کے ساتھ قائد ایوان کے لوگوں کے پاس، تاکہ وہ اس چیز کو ٹینشن دیں اور ہمارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو بھی اقدام اٹھانے پڑتے ہیں وہ اٹھائیں۔ دوسرا ہماری گزارش ہوگی گورنمنٹ سے کہ جو ریسٹوریشن آف زیرو ریٹنگ ہے، جو سیل ٹیکس ہے بیسیکلی، اس کو ختم کیا جائے۔ ہماری آلریڈی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ چکی ہے، اوپر سے ہمارے پاس فنڈز کی قلت ہوگی جب سیل ٹیکس کی وجہ سے، تو ہم اپنی کیش فلو کو کیسے مینیج کریں گے؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ سننے میں شاید ہمیں اتنی امپورٹنٹ نہیں لگتی، لیکن جو ایک انڈسٹریلسٹ ہے وہ اس کے درد کو سمجھتا ہے۔ اور اگر ہمیں سیل ٹیکس بھی پے کرنا ہے، ہمیں انرجی کی پرائزز بھی ایکسٹرا دینی ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیسے کمپیٹ کریں گے۔ ہم پھر جو ہے مطلب ہمارے لیے کام کرنا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ول بی ویری ڈیفیکلٹ۔ تیسرا پوائنٹ میں جو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک آج سے 5-6 سال پہلے تک
ایک اچھا انیشیٹو تھا گورنمنٹ کا DLTL والا. اس سے یہ ہوتا تھا کہ چلیں آپ سے ٹیکس لیتے تھے, آپ کے ہماری انرجی پرائسز زیادہ تھیں, لیکن DLTL کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں جو ڈیوٹی ڈرا بیک تھے ہمیں یہ بینیفٹ ہو جاتا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا کیش فلو میں مدد مل جاتی تھی. لیکن اب ہمارا DLTL بھی نہیں چل رہا, ہمارے پر سیل ٹیکس بھی لاگو کیا جا رہا ہے, ہماری انرجی پرائسز بھی زیادہ کر دی گئی ہیں. تو میرے بھائی ابھی تو میں نے آپ کو 3 پوائنٹس بتائے ہیں, تو آپ اس سے سارے سمجھدار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ تینوں فیکٹر ہمارے اگینسٹ جا رہے ہیں تو ہم معاشرے میں کس طرح, ہم اپنے خطے میں کیسے کمپیٹ کریں گے. اس کے بعد میں ایک چوتھا پوائنٹ جو ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ مارکیٹ میں جتنے نیو انٹرنٹس ہوں گے اس سے کمپٹیشن بھی زیادہ بڑھے گا, لیکن کمپٹیشن بڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ کمپیٹیٹو نہیں رہے گی, بلکہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں جب کمپٹیشن بڑھے گا آپ کی افیکٹونیس بڑھے گی, آپ کا جو بزنس کرنے کے لیے جو آپ کے نئے طور طریقے وہ آئیں گے مارکیٹ میں, جس سے پوری مطلب جو آپ کی انڈسٹری اس کو فائدہ ہوگا. تو فائنانسنگ کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ فائنانسنگ کو ایز کیا جائے تاکہ نیو انویسٹر آ سکے, نیو انڈسٹری لگ سکے, جس سے کمپیٹیٹیونیس جو ہے مارکیٹ میں وہ انکریز ہو سکے. پانچواں میرا ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے, لیکن ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو قبل از وقت ہی ہم ایڈریس کرنا شروع کر دیں تاکہ بجائے اس کے کہ جب یہ مدعا ہمارے سر پہ ہو تو تب ہم بھاگ دوڑ کریں. وہ ہے کنٹینیویشن آف GSP پلس اسٹیٹس. GSP پلس اسٹیٹس ایک واحد وہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی انڈسٹری جو ہے وہ بریتھ کر رہی ہے, اور یہ 2027 تک جو ہے اس وقت تک ویلڈ ہے. میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے کہ وہ آلریڈی ڈپلومیٹک ایفرٹس کریں تاکہ اس جو GSP پلس اسٹیٹس ہے اسے ہم فردر کنٹینیو کر سکیں, اور اس کو 2030-2032 تک جہاں تک بھی وہ ڈپلومیٹک ایفرٹ سے اس کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں وہ اس کو ایکسٹینڈ کروائیں, بجائے اس کے کہ ہم 2027 میں اس کے لیے کوشش کر رہے ہوں. میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے کہ وہ آلریڈی اس کے لیے ڈپلومیٹک ایفرٹس کریں تاکہ ہم اس کو جو ہے آگے بھی فردر کنٹینیو کر سکیں. اس کے بعد جو ایک اور ریکویسٹ یہ ہے جو ہماری فائنانسنگ سے کو ریلیٹ ہو جاتی ہے نوے, کہ جو ہمارے اگر انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ لیولز پہ نہیں آئیں گے تو نیا انویسٹر مارکیٹ میں بھائی نہیں انٹر ہوگا, اور نئے انویسٹر کو مارکیٹ میں لانا اس وقت بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں جب نئی انڈسٹری لگے گی را مٹیریلز کی پروڈکشن جو ہے وہ لوکلی پاسبل ہوگی, ہماری نئی انڈسٹری آ کے کمپیٹیٹیونیس انکریز کرے گی, جس کا اوور آل پوری ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ پوری انڈسٹری پہ آئے گا. اس کے بعد ایک آخری پوائنٹ میں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, آخری تو نہیں ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ ہمارے کہا جاتا ہے جی کاٹن پروڈکشن کو انکریز کریں گے. کاٹن پروڈکشن کو انکریز کرنے کا یہ فائدہ ہے جی کہ جو ہمارا را مٹیریل ہے وہ زیادہ ہمیں کمپیٹیٹیو پرائسز پہ اویلیبل ہوگا. ہماری انڈسٹری میں جو ہے میرا خیال ہے کہ 60% جو کاسٹ ہوتی ہے وہ فیبرک کی ہی ہوتی ہے, اور اگر کاٹن پروڈکشن ہماری انکریز کی جاتی ہے تو ہمارے لیے کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ ہماری بہتر ہو سکتی ہے. آپ اس کی مثال یہ لے لیں کہ جی بنگلہ دیش کاٹن پروڈیوس نہیں کرتا, وہ کاٹن امپورٹ کر کے وہاں پہ یارن بنا کے پھر بھی ہم سے کمپیٹیٹیو ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارے گھر میں را مٹیریل موجود ہے اور اس را مٹیریل کی بھی پروڈکشن ہم صحیح طرح نہیں کر پا رہے, اس پہ R&D نہیں کر پا رہے, اس کی پروڈکشن کو جو اس کے ییلڈ کو ہم انکریز نہیں کر پا رہے, تو اس کا ایفیکٹ ہماری پوری انڈسٹری پہ آ رہا ہے, اور ہم اپنے فارمر کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ کاٹن لگائے انلیس گورنمنٹ کوئی ایسے انسینٹیو دے فارمرز کو, ایسے انیشیٹو لے کہ کاٹن کی پروڈکشن کے لیے فارمر جو ہے وہ خود موٹیویٹ ہو کہ میں نے کپاس کی فصل خود لگانی ہے, مجھے اس کا اچھا ریٹ ملے گا. اس میں ہمیں گورنمنٹ کی بہت ہیلپ کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کے بغیر ہم یہ کام خود نہیں کر سکیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جی اپیرل انڈسٹری جو پوری دنیا کی ہے یہ 1.7 ٹریلین ڈالرز کی جو ہے ریونیو جنریٹ کرتی ہے آل اوور دا ورلڈ. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اس میں, مجھے تو لگتا ہے ہم 1 بلین بھی نہیں ٹچ کرتے. اگر ہم اس کا صرف 10% حصہ یا 20% حصہ بھی لے جائیں تو آپ یہ امیجن کریں کہ کتنے جو فورن ریمیٹنس ہے, جو فورن ریزروز ہیں ہمارے, وہ کتنے انکریز ہو جائیں گے. ہم 1.7 ٹریلین کے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کو ٹیپ کر لیں, اور وہ صرف آپ کی ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہے جو اس کو سب سے اچھے طریقے سے ٹیپ کر سکتی ہے, نہ وہ آپ کے دوسرے سیکٹر ہیں. تو یہ نمبر دینے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے جس کا ایک بہت چھوٹا چنک ہے جو اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس میں پوٹینشیل کتنا ہے جو ہم گرو کر سکتے ہیں.
لیکن obviously یہ پوٹینشیل اچیو کرنے کے لیے ہم گورنمنٹ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے جو گورنمنٹ کے عہدے داران ہیں کہ ہماری باتوں کو پلیز اٹینشن دیں, ہمارے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اس وقت بہت بری طرح سفر کر رہے ہیں اور ہمیں اگر سسٹین کرنا ہے مارکیٹ میں تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. دوسرا, میری آگے جا کے یہ کچھ تھوڑا سا ہٹ کے ہو جاتا ہے جس میں میں اپنے پی ایچ ایم اے کے ممبران سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ان کی رہنمائی بھی لوں گا, اپنے سینئر عہدے داران سے بھی مشورہ کروں گا, وہ اسکل ڈیولپمنٹ کا میٹر. مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری لیبر ہے اس وقت, جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمیں جسے ہم اسکلڈ لیبر کہتے ہیں, وہ اسکلڈ لیبر بیسیکلی ہماری جو ہے وہ سیمی اسکلڈ ہے, وہ اسکلڈ نہیں ہے. ہمیں اس کو اپنی محنت کر کے اسکلڈ بنانا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے میری گورنمنٹ سے یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ کچھ ایسے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں جدھر ہمارے ورکرز کی یا جو ویلیو ایڈڈ انڈسٹری میں جو اس سے ریلیٹڈ جو ہماری ورک فورس ہے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی جائے. اور یہ اسکل ڈیولپمنٹ صرف ہمارے شعبے میں نہیں کام آئے گی. اب ایسے کئی لوگ جو ہنرمند ہو جائیں گے وہ اپنے اسکل کو ملٹیپل ویز میں یوز کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ ویلیو ایڈڈ میں بھی یوز کریں, وہ باہر جا کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور وہ ایک اوور آل پورے آپ کے معاشرے پہ اس کا امپیکٹ ہوگا. تو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے کہ ہمیں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ پہ اسپیشلی ویلیو ایڈڈ انڈسٹری سیکٹر سے ریلیٹڈ جو اسکلز ہیں اس کے لیے کوئی ایسے انسٹیٹیوشن بنائے جائیں. اس میں ہم پی ایچ ایم ای سے بھی ڈسکس کریں گے, مطلب اپنے عہدے داران سے بھی ڈسکس کریں گے, ان کی تجویز بھی لیں گے کہ کیا اس میں ہم رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں جی, ریاست کا جو کردار ہوتا ہے وہ ایک ماں کا کردار ہوتا ہے, اور ریاست کہتے ہیں جی ماں کا رول ہوتا ہے اس کا. تو ریاست کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان چیزوں میں کامیاب ہوں گے. ہم اپنا انپٹ دیتے رہیں گے, ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں جو بھی اس ووکیشنل انسٹیٹیوٹ یا اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کر سکیں گے ڈیفینیٹلی میری کوشش ہوگی کہ اس میں ہم کریں. لیکن ہماری التجا ہے گورنمنٹ سے بھی کہ وہ بھی اس بارے میں تھوڑا سا دیکھیں. اس میں ایک دیکھیں جو میں نے پہلے آپ لوگوں سے بات کی ہے اور میں دوبارہ اس پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں, زور دینا چاہتا ہوں, اور آپ لوگ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, آپ لوگ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. ہماری انڈسٹری ایک لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے. ہماری انڈسٹری جو ہے اس میں سب سے زیادہ لیبر انوالوڈ ہے. اگر ہماری انڈسٹری افیکٹ کرتی ہے, صرف ہم جو ہے انڈسٹریلسٹ افیکٹ نہیں ہوتے, یہ لاکھوں کروڑوں گھرانے ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہیں. اور یہ گھرانے جو ہے ایک گھرانے میں 5 7 10 لوگ بستے ہیں اور ایک کمانے والا ہوتا ہے, اور وہ اگر انڈسٹری بند ہو جائے گی ہماری تو یہ پورا معاشرہ اس سے افیکٹ ہوگا. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا روزگار اس سے منسلک ہے. تو میری اگین ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر کو ٹائم دیجیے, ان کے مسئلے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہم اس وقت بری طرح سفر کر رہے ہیں, میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات پہ, ان باتوں پہ غور کیا جائے گا. آپ کے پاس میں ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو مجھے فاروق صاحب نے بھی ہائی لائٹ کی تھی کہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی 3-4 دن پہلے گل احمد ٹیکسٹائل نے اپنا اپیرل سیکٹر بند کر دیا. اب وہ اتنا بڑا گروپ ہے, انہوں نے کوئی وجوہات ہیں, ان کے پاس سارے سسٹم بھی موجود ہیں, ان کے پاس ساری ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, کوئی وجوہات ہیں جو جینون ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا اپیرل سیکٹر بند کیا ہے. اب وہ کتنے لوگوں کا روزگار جو ہے اس سے منسلک تھا, اب وہ لوگ بے روزگار ہو گئے. اور انہوں نے کیوں بند کیا؟ ظاہری بات ہے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ گئی ہے کہ اتنے ایفیشینٹ انسٹیٹیوشن بھی جو ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, وہ اگر اپنے اس سیکٹر کو بند کر رہے ہیں تو جو چھوٹا ایکسپورٹر ہے, جو چھوٹا مینوفیکچرر ہے, وہ کیسے سسٹین کرے گا, وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ اگر بڑے یونٹ بند کر رہے ہیں تو چھوٹا بندہ تو وہ موسٹلی سیلف فائنانس پہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ کیسے اپنے آپ کو سسٹین کر سکے گا؟ تو یہ مثال دینے کا میرا مقصد آپ لوگ کو تھا کہ آپ لوگ ہمارے درد کو سمجھ سکیں, اور آپ میڈیا والے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ ان باتوں کو آپ میکسیمم پلیٹ فارمز پہ اجاگر کریں تاکہ ہماری بات جو ہے وہ آگے سے آگے جا سکے, اور آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر یہ بات ہم آگے نہیں پہنچا سکتے. ہماری انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم تو کوشش کرتے رہیں گے, لیکن آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان معاملات کو اجاگر کریں اور ہماری آواز کو میکسیمم بڑے ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. میں آپ سب کا پھر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ پی ایچ ایم ای کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے, آج تو ایک بریف انٹروڈکشن تھا,
ایک میں نے موٹے موٹے ایک آپ لوگوں کے سامنے اپنے مسئلے مسائل رکھے ہیں. انشاءاللہ ہم انٹریکشن بھی کرتے رہیں گے آگے جا کے, اور میری کوشش ہوگی ایز اے بحیثیت وائس چیئرمین کہ ہم میکسیمم ایونٹس کریں, ہم اپنی میکسیمم کوریج لینے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنے پوائنٹس کو جو ہے, یہ دیکھیں اس کا مقصد میرا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری جو اس وقت سفر کر رہی ہے, میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, پلیز اس کا احساس کریں. ہم انڈسٹریلسٹ اکیلے افیکٹ نہیں ہوں گے, ہمارا پورا معاشرہ اس سے افیکٹ ہوگا. آپ سب کا بہت 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 شکریہ.